آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسی کمبل قسم کی لڑکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ او، ان پرتکلف جملوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی کہا تھا۔ ظاہر ہے آپ ابھی ناشتے کے کمرے سے اٹھ کر آئے ہیں اور پھر میں یہاں آ گئی۔ دراصل میرے ذہن میں یہ احساس تھا کہ آپ تنہا ہیں، میرا مطلب ہے عادل بھائی موجود نہیں ہے۔ ہاں، میں تنہائی تو محسوس کر رہا تھا، لیکن آپ کے قرب سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی بہت ہی عزیز شے ہوتی ہے افشاں، انسان اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں وہ اس سے چھن نہ جائے۔ میرے ذہن میں کئی وسوسے جاگنے لگتے ہیں، ممکن ہے لوگ تمہارے ذہن تک نہ پہنچ سکیں۔ اوہ، آپ یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دیں، اس کی پوری ذمہ دار میں ہوں گی۔ آئندہ آپ خوف کے عالم میں نہیں رہیں گے۔ میں اب اس سے زیادہ بے باک نہیں بن سکتی کہ آپ اپنی شخصیت پر اب صرف اپنا حق نہ سمجھیں۔ آپ اپنے لیے کبھی خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داریاں اب میں نے سنبھال لی ہیں۔ افشاں، تمہاری اس اپنائیت نے زندگی بھر کی محرومیاں دھو دی ہیں۔ دخل در معقولات، دروازے سے شکیلہ کی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا، لیکن افشاں کے چہرے پر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ اب تم یہ نامعقولیت کر ہی بیٹھی ہو تو آ جاؤ، افشاں نے کہا۔ معذرت خواہ ہوں، لیکن اس خیال سے اندر آنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی کہ بہرحال آپ کی گفتگو پرائیویٹ نہیں ہوگی، شکیلہ نے کہا۔ خیر آپ ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آؤ، افشاں مسکراتے ہوئے بولی اور شکیلہ اندر آ گئی۔ چونکہ میرا دل صاف ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ شکیلہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے یہ لڑکی تو حد سے آگے بڑھ رہی ہے، حالانکہ میری ہم شکل ہونے کے ناطے اسے تو بڑا مہذب ہونا چاہیے تھا، افشاں آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم خود ہی کوئی مناسب گفتگو تصور کیے لیتے ہیں۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ شکیلہ نے کہا۔ پھر عادل بھائی کہنے لگے، شکیلہ یقین کرو میری زندگی میں اس سے قبل کوئی لڑکی نہیں آئی، اب تم آ ہی گئی ہو تو اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، افشاں کہنے لگی۔ میں ہنس پڑا اور شکیلہ جھینپ گئی۔ خوب، پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ارے آپ بھی اس افشاں کی بچی کی باتوں میں آ گئے، شکیلہ نے کہا۔ اوفو، تم ہماری گفتگو میں دخل مت دو۔ تو پھر؟ افشاں نے کہا اور شکیلہ جلدی سے واپس مڑی، لیکن افشاں نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ بیٹھو شکیلہ بی بی، تمہارے دل میں تو کوئی چور نہیں ہے، افشاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں ہے، لیکن تم بھگانا چاہتی ہو، شکیلہ نے کہا۔ ارے نہیں، تم کہو تو میں یہ موضوع بدل دوں؟ چلو بدل دو افشاں، کوئی اور بات کرو، میں نے کہا۔ اچھا چلو مان لیا، کیوں نہ مانو گی، شکیلہ نے آہستہ سے کہا۔ اچھا پھر شروع ہوتی ہوں۔ یہ جمشید صاحب کون ہیں افشاں، جن کے بارے میں کھانے کی میز پر تذکرہ ہوا تھا؟ میں نے شکیلہ کی مدد کرتے ہوئے موضوع کو بدل دیا۔ میرے ماموں زاد بھائی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ماموں جان کا وہیں کاروبار ہے۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ کتنا عرصہ قبل گئے تھے؟ طویل عرصہ ہو گیا، ماموں جان کافی مغرور ہیں، ابو انہیں پسند نہیں کرتے، میں نے محسوس کیا تھا۔ بہرحال امی جان کے تو بھائی ہیں، امی ان سے کافی محبت کرتی ہیں۔ کیسے انسان ہیں؟ کون، ماموں جان؟ نہیں، جمشید صاحب۔ اتنا عرصہ ہو گیا کہ اب تو میں ان کی شکل بھی بھول گئی ہوں، چھوٹے سے تھے جب دیکھا تھا۔ ویسے امریکہ سے خط آتے ہیں، وہ بھی اردو میں، لگتا ہے جیسے تیسری کلاس کے بچے نے لکھے ہوں۔ اوہ، ظاہر ہے وہاں اردو تو پڑھ نہیں رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ ہاں، افشاں بولی۔ بہرحال دیکھے کس قسم کے آدمی ثابت ہوتے ہیں، اور ثابت بھی ہوتے ہیں یا نہیں، افشاں ہنس پڑی۔ اوہ، تمہارے ماموں زاد بھائی ہیں، میں نے کہا، لیکن ماموں جان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کے تحت میں بھی ابو جان کی ہم خیال ہوں، افشاں نے کہا، اور پھر شکیلہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ ارے تم بہت اداس ہو شکیلہ۔ ہاں ہیں، اچھی خاصی تھیں، پٹری سے کیوں اتر گئیں، شکیلہ نے کہا۔ خوب، تو یہ یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے، ہم بھی تو سنیں۔ دروازے سے سیمی اور احسان اندر داخل ہو گئے اور ہم چونک پڑے۔ سیمی باجی، گستاخی تصور نہ کریں تو ایک بات بتائیں۔ پوچھو۔ دن یا رات کا کوئی لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ دونوں ساتھ نہ ہوں؟ ارے وہ میں شاید مخل ہوا ہوں، احسان جلدی سے بولا۔ نہیں احسان بھائی، پلیز، میں تو یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں کون سا سریش استعمال کرتے ہیں؟ فکر مت کرو، ہم تمہارے لیے بھی منگوا دیں گے، سیمی نے جلدی سے کہا۔ لیکن یہ لگائیں گی کیسے؟ شکیلہ کو موقع مل گیا۔
جو بھی سامنے پڑ گیا، سیمی نے شرارت سے کہا۔ میں افشاں کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ باجی، ایک شیشی فوری طور پر شکیلہ کے لیے بھی منگوا دیں۔ دیکھے نا بیچاری کتنی اداس ہے، اگر سریش ہوتا تو۔ افشاں بہت تیز تھی، سب ہنس پڑے۔ شکیلہ اور طالوت کی بات اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ شکیلہ منہ کھول کر رہ گئی۔ بس بس افشاں بھی، میری شکیلہ کو زیادہ تنگ مت کرو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے؟ سیمی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یوں ہی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی اور سب کہے لگاتے رہے۔ سائم بھائی، میں خاص طور سے آپ کو ایک خوشخبری دینے آئی تھی۔ اوہو، پھر اتنی دیر تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ بول تو رہی تھی۔ شکیلہ کی حفاظت کے خیال سے سب کچھ بھول گئی تھی۔ ہائے، شکیلہ کا محافظ بھی جلد آ جائے گا، افشاں پھر بولی۔ افشاں، تم خاموش نہیں رہو گی؟ سائم بھائی، آپ ہی اسے خاموش کرائیں۔ سیمی بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ خوشخبری تو سناؤ سیمی۔ آج ماشاءاللہ مہمانوں کی آمد ہے۔ بوا بھی 10 بجے والی ٹرین سے پہنچ رہی ہیں۔ اکیلی گھبرا رہی تھی بیچاری، لیکن ان کا خط دیر سے ملا۔ ارے ٹرین تو آ بھی چکی ہوگی، 10 تو بج رہے ہیں۔ خط ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا ہے، تصدق کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ویری گڈ، طبیعت خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کوٹھی میں ایک نئی زندگی دوڑنے والی ہے۔ یہ بوا کون ہیں؟ شکیلہ نے پوچھا۔ سائم بھائی کی محبوبہ، سیمی پھٹ سے بولی اور میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ شکیلہ میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے، کیسی ہو گئی ہوں گی وہ؟ میں نے کہا۔ پہلے سے زیادہ حسین، سیمی نے کہا اور ہنس پڑی۔ احسان بھی ہنس رہا تھا۔ عادل بھائی جلدی سے واپس آ جائیں، لطف ادھورا رہ جائے گا۔ سیمی ہنستے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے کل تک عادل ضرور آ جائیں گے، میں نے کہا۔ چلیے بوا کے استقبال کے لیے چلیں، اب کمرے سے نکلیے، سیمی نے کہا اور ہم سب کمرے سے نکل آئے۔ بیرونی ورانڈے میں نواب جلال الدین بڑی ماں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس گروہ کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے اور ہم سب ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ واقعی لطف آ رہا ہے یہاں۔ میں تو اپنا پروگرام کچھ اور طویل کر دوں گا۔ تو تمہیں جانے ہی کون دے رہا ہے؟ بس منہ دھو رکھو، 3-4 مہینے سے پہلے نہیں جانے دوں گی، بڑی ماں نے کہا۔ او 3-4 مہینوں تو بہت ہوتے ہیں، بہرحال پھر بھی، نواب صاحب ہنستے ہوئے بولے اور اسی وقت تنویر صاحب کی کار مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اسٹیشن گئی تھی، تصدق بوا کو لے کر آیا تھا۔ اور پھر پورٹیکو میں بوا پچھلے دروازے سے اتری۔ وہی شباب تھا، آنکھوں میں سرما، دانتوں میں مسی، ہونٹوں پر باتوں کی دھڑی، زیورات سے لدی پھندی چوڑی دار پاجامہ، باریک ریشمی کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، تندرستی بھی خوب تھی۔ اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ سلام بہو۔ سلام میاں، انہوں نے بڑی ماں اور نواب صاحب کو سلام کرتے ہوئے کہا اور پھر بڑھ کر دونوں کی بلائیں لی اور انگلیاں چٹکانے لگیں۔ اچھے تو ہو یہاں؟ مجھ نگوڑی ماری کو وہاں چھوڑ آئے، دن رات کاٹنے کو دوڑتے تھے، ایک پل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہائے، میں تو ادھموئی ہو گئی۔ چلیے آپ نے اچھا کیا، بوا یہاں آ گئیں۔ اللہ خوش رکھے۔ سیمی بیٹی کہاں ہے؟ ہائے میری تو آنکھیں ترس رہی ہیں اسے دیکھنے کو۔ یہ ہوں بوا، سلام۔ آئے جیتی رہو، پھلو پھولو۔ بوا سیمی کی طرف لپکی اور پھر احسان اور سیمی دونوں کو گلے لگا لیا۔ ہم بھی تو ہیں بوا، افشاں آگے بڑھائی۔ آئے جیتی رہو میری بچی۔ کون ہے یہ بچی؟ بوا نے افشاں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کی بچی ہے بوا، بڑی ماں نے کہا۔ ہیں؟ بوا چونک پڑی، پہلے حیرت سے بڑی ماں کو دیکھتی رہی، پھر بولی، آئے مذاق کر رہی ہو؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اور ان کی اس بات پر زوردار کہا پڑا۔ ان کا مطلب ہے یہ تنویر بھائی کی بیٹی افشاں ہے۔ نواب صاحب جلدی سے بولے، کیا یہ آپ کی بچی نہیں ہوئی بوا؟ آئے یہ مطلب ہے، کیوں نہیں، خدا سلامت رکھے۔ آئے یہ بھی ہے؟ ہائے جڑواں معلوم ہوئے ہیں یہ دونوں۔ بوا کی نگاہیں شکیلہ پر پڑ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور ان کا منہ بھاڑ جیسا کھل گیا۔ سلام بوا، میں نے کہا، لیکن بوا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ سکتے کے عالم میں مجھے گھور رہی تھی۔ نواب جلال الدین بھی خاموشی سے مسکراتے رہے، پھر بوا نے آنکھیں ملی اور ان کے منہ سے نکلا، یا الہی، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیا ہوا بوا؟ سیمی نے پوچھا۔ آئے یہ وہ نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ آئے وہی، اے بیبی ذرا غور سے دیکھو۔ میں نے دیکھ لیا بوا، سیمی نے کہا۔ ان کی شکل نہیں ہے؟ کن کی؟ آئے وہی اپنے سائم میاں اور عادل میاں۔ وہی ہیں، سیمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئے میرے رب، یہ کہاں سے آ گئے؟ ہائے تم تو سب کو تڑپا گئے بیٹا۔ بوا دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ بعد میں ہمارے تعلقات بوا سے بہت اچھے ہو گئے تھے۔ بوا محبت کی ماری رونے لگی تھی۔ بس بوا، آپ کی یاد دوبارہ کھینچ لائی۔
ہائے تم تو گھوڑے لے گئے تھے، بوا روتے ہوئے بولی۔ ہاں پھر وہ ہمیں یہاں چھوڑ گئے۔ بوا روتی رہیں اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ اور وہ کہاں گئے؟ کون بوا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئے میں نہیں پہچان سکی تم عادل ہو کہ صائم؟ بوا روتے روتے ہنس پڑی۔ وہ بھی آ جائیں گے۔ آئے اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ ہائے ان بچوں کے لیے کیسا کلیجہ کٹا ہے میرا، روشنی بن گئے تھے آنکھوں کی۔ جی خوش ہو گیا ہے تمہیں دیکھ کر میرے بچے۔ بوا کبھی رو رہی تھیں کبھی ہنس رہی تھیں، اور جنہوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا وہ اس عجوبے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تصدق بھی برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ کئی منٹ کے بعد بوا سنبھلی، پیچھے ہٹیں تو تصدق سے ٹکرا گئیں۔ انہوں نے تصدق کی شکل دیکھی اور آگ بگولا ہو گئیں۔ ہاں ہاں آ جاؤ، چڑھ جاؤ میرے اوپر۔ اے میں کہوں تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ارے ارے بوا کیا ہوا؟ نواب صاحب جلدی سے بولے۔ ارے یہ ہے کون موا؟ بیلن کا بیلن گاڑی میں بھی میرے پاس ہی آ بیٹھا۔ ڈرائیور کی برابر کی سیٹ خالی پڑی تھی مگر میرے پاس ہی گھس مرا تھا اور بار بار سرک رہا تھا میری طرف۔ ارے یہاں بھی آ مرا کم بخت مارا۔ اور تصدق بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ارے ارے ان بڑی بی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ تم نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی تصدق، بڑی ماں بولی۔ ارے نہیں بڑی ماں، انہوں نے بڑی زور سے نوچا تھا، تصدق ران سہلاتے ہوئے بولا۔ آئے ہائے نوچا تھا تو بار بار مجھ سے کیوں چمٹا جا رہا تھا؟ بوا بولی۔ میں چمٹ رہا تھا، تصدق آنکھیں نکال کر بولا۔ تو کیا میں چمٹ رہی تھی تجھ سے منہ صورت؟ ارے ایسی ویسی مت سمجھ لینا، ہاں کچا چبا جاؤں گی۔ بوا مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئیں۔ یہ زیادتی ہے بڑی ماں، تصدق فریاد کرتے ہوئے بولا۔ لڑکیوں کے پیٹ میں درد ہوا جا رہا تھا ہنستے ہنستے، یہاں تک کہ بڑی ماں بھی ہنس رہی تھی۔ ارے تو بیٹھا ہی کیوں تھا پیچھے؟ اب تیار ہو جا جلدی سے، ایئرپورٹ چلنا ہے۔ آئیے بوا آپ اندر چلیے، نواب جلال الدین ہنستے ہوئے بولے اور بوا کا شانہ پکڑ کر اندر لے چلے۔ ہم سب بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑے تھے۔ غضب کی چیز ہیں یہ بوا تو، افشاں بولی۔ تصدق کے نوچ لیا۔ شکیلہ پھر ہنس پڑی اور ہم سب ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ نواب صاحب بوا کو لے کر اندر پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی بوا کے قیام کے لیے بندوبست کرو، تھکی ہوئی آئی ہیں۔ آئیے بوا، افشاں نے کہا اور پھر پورا گروہ افشاں اور بوا کے پیچھے چل پڑا۔ بڑا ہی کم بخت ہے یہ تصدق بھی، اب بتائیے بوا کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اسے دیکھنا بیٹی، ٹھیک کر دوں گی مٹے مارے کو، مگر یہ ہے کون؟ ملازم ہے بوا، افشاں نے جواب دیا۔ بڑا سر چڑھا رکھا ہے، مگر مجھ سے بھیڑا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ بھلا بتاؤ، پوری جوانی گزار دی کسی کو منہ نہ لگایا، اب یہ 2 ٹکے کے ملازم چپک رہے ہیں۔ ارے ٹھیک کر دوں گی، مگر آپ بوڑھی کہاں ہیں بوا؟ افشاں بولی۔ ارے رہنے دو بیٹی، اب کیا رکھا ہے، کبھی دیکھتی، بوا نے شرما کر کہا۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں بوا، افشاں نے کہا اور پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ یہ کمرہ کیسا ہے بوا؟ دیکھ لیں، آپ کو پسند ہے؟ اے بس ٹھیک ہے بیٹی، میرا کیا ہے، غسل خانہ ہے اس میں؟ بوا نے پوچھا۔ سنگھار میز بھی رکھی ہے، افشاں نے جواب دیا۔ اللہ خوش رکھے، میں ذرا نہاؤں گی، اب تم لوگ آرام کرو، بوا نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، تصدق جو قریب بیٹھ گیا تھا، افشاں نے کہا، اور پھر ہم واپس چل پڑے۔ لڑکیاں ہنستے ہنستے مری جا رہی تھیں، سیمی بھی ان میں شریک تھی۔ ارے خدا کی قسم سیمی باجی، اب تک تھیں کہاں چھپا رکھا تھا اس نایاب شے کو؟ کمال کی ہیں بوا بھی۔ صائم بھائی یاد ہے؟ سیمی ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی یاد ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہمیں بھی تو بتائیے، شکیلہ نے کہا۔ سب سے پہلی ملاقات ہم لوگوں کی ٹرین میں ہوئی تھی اور بوا کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں بھائی ان پر مر مٹے ہیں۔ اور عادل بھائی، خدا کی پناہ، ان کا تو جواب نہیں، ہفتوں بوا کا نام لے کر آہیں بھرتے رہتے تھے اور بوا کی زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ اور صائم بھائی، جب عادل بھائی نے بوا کو شادی کا پیغام دیا، شادی کا پیغام بھی دیا؟ افشاں ہنس پڑی۔ جوڑا بھی بنوایا تھا دلہن کا اور پہنوا بھی دیا تھا بوا کو۔ بوا بھی بالآخر نیم راضی ہو گئی تھیں، سیمی نے بتایا، اور کہوں کا طوفان دیر تک امڑتا رہا۔ خدا کی قسم آج کل جینے کا لطف آ رہا ہے، جو کچھ آج اس کوٹھی میں ہو رہا ہے اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا، افشاں نے جھومتے ہوئے کہا۔ اچھا اب کچھ دیر کی چھٹی، دوپہر کو کھانے پر جمع ہونا ہے، سیمی نے کہا۔ بھائی بڑا عمدہ وقت کٹا ہے، شکیلہ نے کہا۔ اسی وقت ایک ملازمہ افشاں کے پاس آئی۔ بی بی، بڑی ماں بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ ایئرپورٹ نہیں چل رہی؟ او میں جا کر کیا کروں گی، امی جا رہی ہیں نا؟ ہاں ان سے کہہ دیں وہ چلی جائیں۔
میں جمشید بھیا سے یہیں ملاقات کروں گی۔ جی بی بی۔ ملازمہ چلی گئی۔ اچھا بھائی، افشاں نے کہا اور پھر میری طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کی اجازت اور پھر سب منتشر ہو گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ افشاں پھر آ گئی۔ ایک اجازت لینے آئی ہوں، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے خیریت؟ امی جان مصر ہیں کہ میں بھی ایئرپورٹ چلوں۔ میں نے بہت ٹالا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ جمشید کیا خیال کریں گے۔ تو آپ ضرور جائیں افشاں، آپ کی اجازت سے، افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی تو میں ہوش میں نہیں رہوں گا افشاں، میں نے وفور مسرت سے کہا۔ ارے اب کائنات میں آپ کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ افشاں نے ایک ادا سے گردن ٹیڑھی کر کے کہا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں دروازہ دیکھتا رہ گیا۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ اس افشاں نے تو ذہن و دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اور پھر خیالات کا چکر جاری ہی ہوا تھا کہ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچھل پڑا۔ طالوت مسکرا رہا تھا۔ ارے میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جیتے رہو بیٹے، جیتے رہو، استاد کا نام روشن کر رہے ہو۔ کیا جال مارا ہے، دشمن چاروں شانے چت، طالوت نے میری کمر کو ٹھونکتے ہوئے کہا۔ استاد کے بچے، اس طرح آنے کی کیا تک تھی؟ میں نے اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ہونہار شاگرد کیا کر رہا ہے۔ دیکھ لیا؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ اچھی طرح، مگر خوب ہے بھائی، یہ تو الٹا چکر چل گیا ہے۔ زندہ باد افشاں بھی، زندہ باد، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی داسی کی خبر تو لو، چہرہ اتر گیا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، کہاں ہیں؟ طالوت مسخرے پن سے بولا۔ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ جا رہا ہوں، طالوت مڑتے ہوئے بولا، لیکن میں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ بڑا بے مروت انسان ہے۔ ابو حضور اور امی کے بارے میں تو بتاؤ۔ ابا حضور کچھ بیمار ہیں، امی ٹھیک ہیں۔ تمہارے کہے بغیر تمہارا سلام ان دونوں تک پہنچا دیا ہے۔ دعا کہی ہے انہوں نے، اور کچھ؟ ہاں، شکیلہ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ یار کھل کر تو ہمت نہیں پڑ سکی، گول مول سی باتیں کر لی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ پوچھنے لگیں آخر کب تک یوں ہی بھٹکتا پھروں گا، شادی وغیرہ بھی کروں گا یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ خوش ہو گئیں۔ پوچھا کہ کوشش کی جائے تو میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگیں کیا مطلب؟ تب میں نے کہا امی حضور آپ نے میری ساری خوشیاں پوری کر دی ہیں، ایک اور کر دیں۔ کہنے لگیں کون سی؟ تو میں نے جواب دیا کہ کسی ذہین لڑکی سے ہی شادی کی اجازت دیں۔ بس دیکھتی رہ گئیں۔ اس کے بعد کسی گفتگو کا موقع ہی نہ مل سکا اور بس اب جانے دو۔ سنو تو یار، میں نے کہا، جھگڑا ہو جائے گا، بس اب جانے دو، صبر نہیں ہو رہا۔ طالوت نے کہا، میں بلا کر لاتا ہوں، یہیں مل لو۔ ممکن ہے اس کے پاس کوئی آدمی موجود ہو۔ جی نہیں، میں بھگا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ طالوت دانت نکال کر بولا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ بہرحال طالوت کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی اسے بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوئیں، لیکن بہرحال دلچسپی رہے گی۔ مجھے حضرت جمشید کی آمد کا بھی شدت سے انتظار تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیا چیز تھے۔ ویسے بڑی ماں کے چہیتے تھے، کسی قسم کی الجھن بننے کی کوشش نہ کریں، لیکن اس بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ اپنا یار موجود ہے، ٹھکانے لگا دے گا اچھی طرح۔ اور پھر افشاں بھی خاصی بولڈ تھی، اسے زیر کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر شمشیر یاد آ رہا تھا۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہو گئی تھی، لیکن آنے والے موصوف بھی اگر شمشیر ہی کی مانند ہوئے تو گویا ایک بار پھر بازی جم جائے گی۔ 11:30 بج چکے تھے، یقیناً طیارہ آ گیا ہوگا۔ طالوت بھی شکیلہ کے پاس جا گھسا تھا۔ میرے پاس اس وقت کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ بہرحال میں باہر نکل آیا اور پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ شکیلہ کے کمرے کی طرف میں نے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت اتفاق سے بیرونی حصے کی طرف نکل آیا تھا۔ میں نے تنویر صاحب کی شاندار کار گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھی۔ دوسرے لوگ سب اندر تھے۔ کسی کو بھی بڑی ماں اور ان کے بھتیجے کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کار پورٹیکو میں رک گئی اور بڑی ماں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ یہی حرکت افشاں نے کی تھی۔ تصدق آگے ڈرائیور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے نیچے اترا اور پھر اس نے پچھلے دروازے میں منہ ڈال کر کسی سے کچھ کہا۔ ویسے مجھے کوئی نظر تو آ رہا تھا، لیکن صاف نہیں۔ اور پھر گاڑی سے ایک عجوبہ برآمد ہوا۔ سانولا رنگ، سر کے بال خشک اور نیگروز کے مانند گھنگریالے، ایک خاص تراش کے ساتھ انہیں درمیان سے بلند کیا گیا تھا۔ سفید لمبا کوٹ جس کی آستینیں آگے سے کھلی ہوئی تھیں، کمر میں چاندی کی بیلٹ بندھی ہوئی اور غرارہ نما پتلون جس کے دونوں سائیڈ بڑا خوبصورت کام ہوا تھا۔ ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی اور کانوں میں بڑے بڑے بالے پڑے ہوئے تھے
ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نرمی لیے وہ نیچے اتر آیا۔ بھتیجا، میرے ذہن نے نعرہ لگایا اور میں جلدی سے آگے بڑھایا۔ افشاں منہ بنائے کھڑی تھی اور بڑی ماں کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ افشاں مجھے دیکھ کر میرے قریب آ گئی۔ خدا کی پناہ، اس نے کہا، کیا ہوا؟ ایسا بدبودار شخص میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ راستہ طے کرنا محال ہو گیا۔ یہی ہے نا؟ ہاں، افشاں ناک سکوڑ کر بولی۔ سبحان اللہ، چلو اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آئیے بڑی ماں، مہمان کو اندر لے چلیں۔ آؤ جمشید میاں، بڑی ماں نے کہا۔ ایک منٹ مٹوٹن مین، جلدی ڈھکے کھولو، جلدی، کار آؤ۔ جمشید نے چٹکی بجا کر تھرکتے ہوئے کہا، تخاطب تصدق سے کیا۔ ارے سامان سب حفاظت سے پہنچ جائے گا، تم فکر مت کرو، بڑی ماں نے کہا۔ او ناممکن، ناممکن، ہائے! گاڑی میں تم نے ہمیں اس سے جدا کر دیا، ہم تو پلین میں بھی اسے ساتھ رکھا۔ گٹار سے ہمارا دوستی جانم جانم کا، ہائے! اس کے بغیر ہمارا شخصیت ہاف، ہائے! جمشید نے جواب دیا۔ اس دوران اس کے پاؤں، ہاتھ اور کولے ہلتے رہے تھے۔ وہ ہمیشہ رقص کی کیفیت میں رہنے کا عادی تھا۔ ارے نکالو تصدق، اس کی سارنگی نکال کر اسے دو، بڑی ماں نے کراہنے والے انداز میں کہا، اور تصدق نے ڈکی کھول کر ایک لمبا سا گٹار نکال لیا۔ جوں ہی گٹار جمشید کو نظر آیا، وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا اور اسے تصدق کے ہاتھوں سے لے لیا۔ او جانمن، ہم کو معافی دینا، ہم سے ناراض مت ہونا، اس نے گٹار کو چومتے ہوئے کہا۔ امی جان، اب چلیں بھی، افشاں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تصدق، تم اسے ساتھ لے کر آؤ، بڑی ماں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئیں۔ آئیے سائم صاحب، افشاں بولی اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ اب کیا ہوگا امی جان؟ افشاں نے مسخرے انداز میں کہا۔ کیا ہوگا؟ بڑی ماں نے پوچھا۔ ان حضرت کو کہاں رکھیں گی؟ مذاق مت اڑاؤ افشاں، یہ بھائی جان کی بگڑی ہوئی تقدیر ہے۔ بہرحال میرا خون ہے، آیا ہے تو یہیں رہے گا۔ میں جانتی ہوں مجھے کیسی کیسی نگاہیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اف اللہ، بدبو کتنی تھی گاڑی میں، نہ جانے کمبخت امریکہ میں ایک آدھ بار نہایا بھی ہے یا نہیں۔ امی جان معاف کریں، ان حضرت کو اس انداز میں تو ہم کمپنی نہیں دے سکیں گے۔ بتائیے کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ میرا مذاق بھی اڑائیں گے کہ یہ افشاں کا ماموزاد بھائی ہے۔ اس وقت بات مت کرو افشاں، میرا دماغ خود چکرا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے، بڑی ماں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، اور میں نے افشاں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ مسٹر جمشید گٹار گردن میں ڈالے تیز تیز قدموں سے ہماری طرف آ رہے تھے تاکہ ہم میں شامل ہو جائیں۔ تب بڑی ماں گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، خدا کے لیے افشاں، اسے تم ہی سنبھالو، اس کے کمرے میں پہنچا دو اور کسی طرح اسے نہانے پر تیار کر دو۔ میں تو ایک منٹ بھی برداشت نہ کر سکوں گی۔ آپ جائیے بڑی ماں، افشاں کے بجائے میں بولا، اور بڑی ماں نے شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ حالانکہ عام حالات میں وہ اتنی تیز چلنے کی عادی نہیں تھیں۔ مسٹر جمشید مسکراتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کھلنڈرے پن کے سے آثار تھے، لیکن حماقت لیے ہوئے۔ گول گول آنکھوں میں عجیب سی شرارت ناچتی نظر آتی تھی۔ ہیلو بوائے، اس نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا اور میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہام سے ملو، جم، اور تمہارا نام؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور میں نے اس کا ہاتھ میں لے لیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے بے پناہ طاقت دے دی گئی تھی۔ میں نے زور سے جمشید کا ہاتھ دبایا اور جمشید نے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ میں خود ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہائے، مارا گیا، وہ ہاتھ دبا کر دوہرا ہو گیا، اور پھر وہ زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا اور انتہائی سریلے لہجے میں مارا گیا کی گردان کرنے لگا۔ شامت کی ماری بوا نہ جانے کہاں سے نکل آئیں اور ہمارے پاس ہی پہنچ گئیں۔ آئے ہائے، میراثی ہے یہ، دل بہلانے کو بلوایا ہے وہاں سے، وہ دانت نکال کر بولی، اور جمشید ہاتھ کی تکلیف بھول گیا۔ ہم میراثی کا مطلب سمجھتا، ہائے، امریکہ میں بہت سا بک پڑا، ہائے، ہم میراثی نہیں، فنکار، ہائے، بوڑھا عورت تم غلط سمجھا۔ اور دیکھو، جمشید اچھل کر کھڑا ہو گیا، گٹار کھینچا اور پھر گٹار کی تانیں گونجنے لگیں، اس کے ساتھ ہی وہ رقص بھی کر رہا تھا۔ بوا نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن جمشید نے انہیں گھیر لیا اور ان کے چاروں طرف ناچ کر گٹار بجانے لگا۔ بوا بدحواس ہو گئی تھیں، وہ خود بھی اچھل کر اس کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن جمشید نے انہیں پوری طرح گھیر لیا تھا۔ آئے، بوا بدحواسی میں کہہ رہی تھی، اور افشاں کا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ آئے، ہٹے گا نہیں، مٹے مارے، اماں نہیں ہے کیا؟ آئے دیکھو، آئے ہائے، بوا احتجاج کر رہی تھیں۔ کئی بار انہوں نے جمشید کے 2 ہتھڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ پھرتیلا تھا۔
آئے کوئی شرافت ہے جسے دیکھو پرائی بہو بیٹیوں کے پیچھے لگ گیا ہے، عزت محفوظ ہی نہیں ہے، آئے ہٹ جا مونڈی کاٹے تیرا ستیہ ناس۔ تم نے دیکھا بوڑھا عورت میراثی اور فنکار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جمشید نے کہا۔ جھاڑو پھرے تیری شکل پر، مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، بوا نے کہا، اور بالآخر وہ جمشید کے نرغے سے نکل ہی گئیں، لیکن گٹار کی آواز پر سب ہی نکل آئے تھے، یہاں تک کہ طالوت اور شکیلہ بھی۔ سب دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جمشید نے گردن جھکائی اور گٹار بند کر دیا۔ بوا بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی تھیں۔ تب طالوت نے تالیاں بجائیں اور جمشید جیسے انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے چاروں طرف گردن جھکائی، لیکن طالوت کو دیکھ کر سیمی، افشاں وغیرہ اچھل پڑی تھیں۔ ارے عادل بھائی، آپ آ گئے، آپ آ گئے، سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہاں بھائی، لیکن یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا؟ طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ ہائے عادل بھیا، بہت کچھ ہو گیا، افشاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بوا تھی نا؟ عادل نے سیمی سے پوچھا۔ ہاں آج ہی آئی ہیں، سیمی نے جواب دیا۔ کیا بوا نے شادی کر لی ہے؟ طالوت نے پھٹ سے پوچھا۔ کیوں؟ سیمی نے ہنسی روک کر پوچھا۔ پھر یہ کون تھا جو ان کے ساتھ رقص کر رہا تھا؟ آپ کے خیال میں یہ بوا کا شوہر ہے؟ سیمی نے کہا لگایا۔ او، دونوں اسی طرح محبت بھرے انداز میں رقص کر رہے تھے کہ میں یہی سمجھا، اور بوا شرما کر بھاگ گئیں، طالوت نے سوکھے ہوئے منہ سے کہا، اور سیمی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سب جمشید کے گرد جمع ہو گئے تھے اور وہ یوں ہی ہونکوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ کون ہو بھائی؟ طالوت نے اس سے پوچھا۔ جمی، میرا مطلب ہے فنکار۔ آخر میں جمشید نے گٹار کے تاروں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عادل بھیا، یہ جمشید ہیں، آج ہی امریکہ سے آئے ہیں، امی کے بھتیجے ہیں، افشاں نے کہا۔ آج ہی آئے ہیں؟ عادل نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بلکہ ابھی۔ او، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی جمشید صاحب، طالوت نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہائے، اب نہیں پھنسے گا، بائی گاڈ اب نہیں پھنسے گا۔ جمشید نے ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا، اسے میرا مسافہ یاد آ گیا تھا۔ پھنسی جاؤ یار، طالوت بولا۔ بالکل نائیں۔ پھر ہم گٹار کائیں سے بجائیں گا؟ بالکل نائیں۔ تمہاری مرضی، طالوت نے گہری سانس لی۔ انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤں عادل بھیا؟ ابھی آئیے جمشید صاحب۔ جمی بولو، جمی ڈارلنگ، جمشید نے کہا اور افشاں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بہت خوب، گویا میرے جانے کے بعد خاصی ترقی ہوئی ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، آپ کو جمی مبارک، واقعی اللہ تعالیٰ نے رحمت خاص کی ہے۔ لیکن آپ اچانک کس طرح آ گئے عادل بھائی؟ بس آ گئے، آنا ہی تھا، خدا کی قسم بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی آپ کی۔ ہائے جمی ڈارلنگ، طالوت چٹخارے بھرتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک گڑبڑ ہے۔ کیا؟ بڑی ماں کے جذبات کیا ہیں؟ ان حضرت کے بارے میں انہیں دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، طالوت نے کہا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا منصوبے بن رہے تھے۔ آپ نے ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا؟ شکیلہ نے طالوت سے پوچھا۔ ارے ہاں، اور شکریہ شکیلہ، کیا میں ناشتہ لگواؤں عادل بھیا؟ سیمی جلدی سے بولی۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ ہاں، 2 دن کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک نشست ہونی چاہیے جس میں کافی ضروری ہے، طالوت نے کہا۔ میں کہتی ہوں کافی کے لیے آپ لوگ ناشتے کے کمرے میں چلیے، میں افشاں کے ساتھ واپس آتی ہوں۔ سیمی چلی گئی اور ہم سب ناشتے کے کمرے میں جا کر میز کے گرد بیٹھ گئے۔ سیمی اور افشاں کے پہنچنے تک خاموشی رہی، پھر وہ دونوں بھی آ گئیں۔ اس دوران سب ہنستے رہے، ہنسنے کے لیے بہت سے خیالات تھے۔ کارروائی شروع کی جائے، مجھے ان 2 دنوں کی رپورٹ چاہیے، طالوت نے کہا۔ سب آپ کو یاد کرتے رہے عادل بھیا، بڑی شدت سے کمی محسوس ہوئی۔ آج اچانک بہت سے کہے برس پڑے۔ جمشید صاحب اور بوا کی آمد کی اطلاع اچانک ملی۔ تصدق بوا کو لینے گیا تھا، افشاں نے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ اس کہے کی وجہ؟ بوا کا خیال ہے کہ تصدق ان پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ عمدہ، طالوت ہنس پڑا۔ تفصیل؟ اور افشاں نے بے تکلفی سے تفصیل بتا دی۔ تصدق کو نوچنے والے واقعے پر طالوت بھی دل کھول کر ہنسا۔ ان جمشید صاحب کی شان نزول کا کیا ہے؟ امی کے بھتیجے ہیں، 12 سال کے بعد امریکہ سے آئے ہیں، مامو جان وہیں آباد ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہرحال اللہ کی دین ہے، آپ لوگوں کو خلوص دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ سنائیں بھیا؟ بس آپ لوگوں کے بغیر میں بھی اداس تھا، میرے والدین بھی بخیریت ہیں، جو ہی اجازت ملی میں واپس آ گیا، طالوت نے جواب دیا۔ لطف آ جائے گا بھائی، احسان نے کہا۔ آج کل تو ہم مالا مال ہیں، شمشیر الدولہ بھی یہی ہیں، بوا بھی یہی ہیں، اور پھر اپنا جمی، مگر بڑی ماں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ امی تو اسے دیکھ کر خود بدحواس ہو گئی ہیں، افشاں نے بتایا۔ اوہ، کچھ کہہ رہی تھی؟
پریشان ہیں بری طرح، ابو جان کے تعلقات مامو جان سے کبھی اچھے نہیں رہے، لیکن امی بھتیجے کی آمد کی خبر سن کر باغ باغ ہو گئیں۔ اب وہ پریشان ہیں کہ ابو جان اسے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ خوب، طالوت نے گردن ہلائی۔ توبہ، بدبودار اتنا ہے کہ توبہ، بڑی مشکل سے ہم نے اس کے ساتھ ایئرپورٹ سے یہاں تک کا سفر طے کیا۔ امی کا تو سر چکرا گیا تھا، افشاں نے بتایا۔ طالوت گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے کہا، بہرحال خواتین و حضرات، قدرت نے نعمتوں کے انبار ہمارے سامنے لگا دیے ہیں، اب فیصلہ ہو جائے کیا پروگرام رکھا جائے۔ ویسے تصدق اور بوا کی جوڑی مجھے بہت پسند آئی ہے، رہی یہ نایاب شے تو اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے میں بڑی ماں کے جذبات کا جائزہ لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے امی جان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، افشاں نے کہا۔ پھر بھی بہرحال خون ہے۔ ہاں، اندازہ کر لیں گے، افشاں نے کہا۔ چنانچہ فی الحال یہ نشست برخاست، میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد کھانے پر ملاقات ہوگی۔ طالوت اٹھ گیا، باقی لوگ بھی اٹھ گئے، اور پھر طالوت میرے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ تو یہ عیش ہو رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، اعتراض ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ارے ہم کوئی جلنے والوں میں سے ہیں۔ ویسے کیسی چل رہی ہے؟ یار طالوت، قسم سے بہت عمدہ۔ یار کو نہ بتاؤ گے؟ بس کیا بتاؤں، افشاں بہت ہی شاندار لڑکی ہے، انتہائی خود اعتماد قسم کی، اور اب وہ بالکل کھل گئی ہے، پبلک کی نگاہ میں بھی آ گئی ہوگی، 100%۔ یوں بھی سب بڑے چالاک ہیں۔ میں نے سیمی اور احسان کی گفتگو سنا دی۔ بس پیارے، حالات تمہارے حق میں ہی ہیں، ابھی ہمارا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ یار امی کے سامنے بھی کھل کر کہنے کی ہمت نہیں پڑی، اور پھر ابا جان بھی بیمار تھے۔ آئندہ ماں صحیح، اس وقت تک شہنشاہ حضور بھی ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ ویسے میرے وعدے کی پابندی پر سب خوش ہو گئے تھے، واپسی کی اجازت بھی خوشی سے مل گئی۔ خیر یہ سب کچھ تو ہے، مگر یار ان شمشیر الدولہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ کیا پروگرام ہے اس کے بارے میں؟ اس نے نواب جلال الدین کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا؟ کیا مطلب؟ ہم اس سے کاروباری مقابلہ کریں گے۔ اوہ، بس ایک قباحت ہے، میں نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اب تنہا نہیں ہے، اور اب اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ اس کے برعکس نظر آتی تھی۔ بیچاری یوں ہی شمشیر الدولہ سے عاجز ہوگی اور پھر سے مالی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گی۔ اگر وہ اچھی ہوئی تو ہم اسے مصیبت میں نہیں پھنسا رہنے دیں گے۔ اگر شمشیر ٹھیک ہو گیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ اب بھی اتنا ہی ٹیڑھا ہے، بس اسے سیدھا کر لیں۔ اور عارف، میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں چاہتا ہوں تم کوئی کاروبار جما لو، اب حالات دوسرے ہو گئے ہیں۔ تنویر صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد ان کے ہم پلہ، بلکہ ان سے کچھ آگے ہونا ضروری ہے۔ ارے ہاں طالوت، میں نے افشاں کو ایک کہانی سنائی تھی۔ وہ کیا بھائی؟